بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جو بھی بہن بھائی بچے بچیاں سن رہے ہیں سب کو میری طرف سے عید مبارک ہو۔ عید کی خوشی ہم کیوں مناتے ہیں، پہلے میں یہ تھوڑا سا واضح کر دوں کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے پورا ایک ہمارے لیے خوشی کا مہینہ بنایا ہے، جس میں اللہ کی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کو روزانہ سجایا جاتا ہے، اللہ کا عرش پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے، کوئی بخشش چاہنے والا، کوئی حاجت مانگنے والا۔ فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور نفل اور فرض کا فرق اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک 2 رکعت نفل پڑھتا رہے تو فرض رکعت کے ایک سجدے کے برابر نہیں۔ اور اس میں جو مر جاتے ہیں اہل ایمان، ان کا حساب نہیں ہوتا، ان کو قبر میں منکر نکیر نہیں آتے، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح 29 دن رات یہ سلسلہ چلتا ہے، اور آخری رات پھر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کہ میرے بندوں نے رات کو قیام کیا، یعنی تراویح کی نماز پڑھی، دن میں روزہ رکھا، تو میں نے اس پر ان سب کی بخشش فرما دی۔ تو اس خوشی میں پھر ہم سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے مل کر 2 نفل ادا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا، جہنم کو ہم پہ حرام کیا، جنت کو ہم پہ واجب کیا۔ اصل تو عید کی خوشی کی یہ وجہ ہے۔ آپ عید کے لیے غسل فرماتے تھے اور اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے منتخب فرماتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے اس دن، باقی آپ کی ساری زندگی کا معمول تھا کہ فجر کے بعد آپ اشراق پڑھتے تھے، لیکن اس دن آپ اشراق نہیں پڑھتے تھے۔ غسل فرما کے پھر کچھ کھا کے، کوئی میٹھی چیز، کھجور ہی عام طور پر ہوتی تھی، کھجور کھا کے پھر آپ عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تھے، اور پہلے نماز پڑھاتے تھے، پھر خطبہ ہوتا تھا، اور اس کے بعد جس راستے سے آپ جاتے تھے اس راستے کو چھوڑ کر پھر اور راستے سے گھر واپس آتے تھے، پھر وفود سے ملاقات کرتے تھے، سرداروں سے، صحابہ سے ملاقات کرتے تھے، اس میں کچھ کھانوں کا اہتمام بھی ہوتا تھا۔ اس طرح ایک عام روٹین کی عید ہوتی تھی آپ کی، ملاقاتیں کرنا، کھانوں میں جانا اور اچھے کپڑے پہننا، سب کو خوشی سے ملنا، یہ عید الفطر پر آپ کا یہ معمول تھا۔ باقی جو اداسیاں ہیں، ڈپریشنیں ہیں، اس کی وجہ آپس کی محبتوں کا کم ہو جانا ہے، اور دنیا کی ایسی دوڑ جس نے اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے، اور آپس کی نفرتیں ہیں اور آپس کے بغض، حسد ہیں، ان منفی جذبوں نے ہماری خوشیوں کو دھندلا دیا ہے، ورنہ رمضان کا ہر لمحہ خوشی کے لیے ہے، اور عید اس کی بھیک ہے، اور پوری زندگی اللہ راضی ہو رہا ہو تو خوشی ہی خوشی ہے۔ ہمیں اپنے ملک سے، اپنی نسل سے آپس کی نفرتیں، حسد، بغض یہ مٹانے ہوں گے، تب جا کر ہمیں حقیقی خوشیاں حاصل ہوں گی۔ میں اس عید کے خوشی کے موقع پر اپنی قوم سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کروں گا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں، اور ظلم کرنا چھوڑ دیں۔ مذہبی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، سیاسی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، صوبائی قومی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا، آپس کی رنجشوں کی نفرت نے ہمیں تباہ کر دیا۔ میں ساری قوم کے سامنے جھولی پھیلا کر چاروں صوبوں کے رہنے والوں سے اور ہر مکتب فکر سے متعلق اہل ایمان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آئیں ہم سچائی کو اپنا ساتھی بنائیں اور دیانتداری سے اپنے آپ کو آراستہ کریں، اور انصاف کا ساتھ دیں، نہ ظالم بنیں نہ ظالم کا ساتھ دیں۔ اسلام 2 چیزوں کا مجموعہ ہے،
ایک اللہ کا حق ہے جو عبادات کی شکل میں ہے، اور ایک اللہ کے بندوں کا حق ہے جو اخلاقیات اور معاملات اور معاشرت کی شکل میں ہے۔ یہ دونوں کمپلسری پیپر ہیں، دونوں لازمی پیپر ہیں، ان دونوں میں پاس ہونا ضروری ہے۔ میری نماز اچھی ہے لیکن میری دکان پہ جھوٹ ہے تو نماز اس جھوٹ کی کمی کو پورا نہیں کر سکے گی۔ میری دکان پہ سچ ہے لیکن میں نماز نہیں پڑھتا تو میرا یہ سچ بولنا میرے نماز کی کمی کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے 2 لفظوں میں سارا دین بتا دیا تھا۔ جب آپ کے جانے کا وقت قریب تھا تو آپ 2 لفظ دہرا رہے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، میری امت میرے بعد ایک نماز نہ چھوڑنا، اور ایک امت کے غریب مسکین لوگوں سے، نوکر غلاموں سے اچھا سلوک کرنا۔ یہ 2 الگ الگ ڈیمانڈ ہیں۔ جیسے پانی پینے سے روٹی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی اور روٹی کھانے سے پانی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ اخلاق کو عبادت کی کمی پر نہیں کر سکتی، اور عبادت کی کمی اخلاق کو اور اخلاق کی کمی کو عبادت پورا نہیں کر سکتی۔ ان دونوں چیزوں میں پاس ہونا ضروری ہے، تب جا کر ایک معتدل معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ایک حدیث سنا کے بات ختم کرتے ہیں۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے تھے، نیچے سے لے کر کوئی پی رہا تھا، کوئی منہ پہ مل رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا کون ہوتا ہے۔ فَلْيُصْدِقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اللہ رسول سے محبت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، جو ہمیشہ امانت داری سے کام لیتا ہے، کبھی دھوکہ فراڈ نہیں کرتا۔ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور جو ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، پڑوسی اپنے ہوں، غیر ہوں، مسلم ہوں، نان مسلم ہوں، وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہ 3 نشانیاں ہیں عشق رسول کی۔ یہ 3 باتیں میری قوم اپنا لے تو یہ اندھیرے اجالوں میں انشاءاللہ تبدیل ہو جائیں گے۔ دنیا کے لیے قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جس قوم میں انصاف، دیانتداری اور سچائی ہوگی انہیں اللہ عروج دے گا، وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو۔ اور جن ملکوں میں، قوموں میں بددیانتی ہوگی، ظلم ہوگا، جھوٹ ہوگا، وہ زوال کا شکار ہوں گی۔ ساری ویسٹرن دنیا تو لیڈ نہیں کر رہی، ہمارے جیسے ملک بھی ہیں جہاں یہ ساری چیزیں ہیں تو وہ ہماری طرح ہی ذلیل ہیں اور ہماری طرح ہی وہ خوار ہیں۔ چند ایک ملک ہیں جنہوں نے ان چیزوں کی رعایت کی ہے تو وہ اس وقت لیڈنگ رول میں ہیں، لیڈنگ ماڈل میں ہیں۔ تو دنیا کے لحاظ سے تو یہ قانون ہے، 7:17 پہ ڈوبتا ہے، اسے 7:10 پہ ڈوبتا دکھاؤ، 7:27 پہ ڈوبتا دکھاؤ۔ کون ہے؟ رفع سمکہا فسواہا، رات دن کون لایا؟ اغطش لیلہا واخرج ضحاہا، رات بھی لایا دن بھی لایا۔ کون ہے یہ زمین کا فرش بچھانے والا؟ والارض بعد ذلك دحاہا، پھر اس نے زمین کا فرش بچھایا، اس میں سے پانی کس نے نکالا؟ چارہ کس نے نکالا؟ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، یہ پہاڑ کس نے لگائے؟ گلگت کے، چترال کے، سکردو کے، بلوچستان کے، لورالائی کے، کوئٹہ کے، فورٹ منرو کے پہاڑ کس نے لگائے؟ والجبال ارساہا، پہاڑوں کو تیرے رب نے بگاڑا۔ یہ آسمان سے بارش کون لاتا ہے؟ انا سببنا الماء صبا، اللہ۔ یہ بادل کون لاتا ہے؟ الم تر ان اللہ یزی صحابہ، اللہ لاتا ہے۔ انہیں جمع کون کرتا ہے؟ ثم یؤلف بینہ، انہیں جمع اللہ کرتا ہے۔ پھر اس میں سے پانی کون برساتا ہے؟ اس میں پانی بھرتا کون ہے؟ وَأَرْسَلْ الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اللہ ان میں پانی بھرتا ہے۔ ایک کالا بادل پورے پاکستان کو ڈبو سکتا ہے، ایک کالا بادل پورے پاکستان کو ڈبو سکتا ہے۔ کون ہے؟
جو اندازے سے وما ننزلہ الا بقدر معلوم، ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ کون اتارتا ہے؟ اللہ۔ اللہ کون پانی اتارتا ہے؟ انا سببنا الماء صبا، تیرے رب نے پانی کو اتارا ایک اندازے کے ساتھ، ایک خوبصورت طریقے کے ساتھ۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر زمین کو پھاڑا تیرے رب نے ایک خوبصورت طریقے کے ساتھ۔ فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وابا متاعا لكم ولانعامكم، پھر تیرے رب نے اس سے پھل اور پھول اور غلے اور کھیتیاں اور باغات اور چارہ تیرے لیے، تیرے جانوروں کے لیے۔ اس ساری کائنات پر اللہ اپنی شہنشاہی بتا رہا ہے، کبھی خبر دے کر، کبھی چیلنج کر کے۔ امن خلق السماوات والارض، بتاؤ کس نے زمین آسمان بنائے؟ وانزل لکم من السماء ماء، پانی کس نے اتارا؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کون ہے جو خوبصورت پھل پھول غلے نکالتا ہے؟ ما کان لکم من تنبتوا شجرہا، تم میں طاقت ہے ایک کپاس کا پودا نکال کے دکھا دو، ایک چاول کا پودا نکال کے دکھا دو، ایک گندم کا پودا نکال کے دکھا دو، ایک دانہ بنا کے دکھا دو، ایک آم بنا کے دکھا دو، ایک مالٹا امرود کنو سنترا لیمو بنا کے دکھا دو، نہیں کر سکتے۔ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم سارے مل جاؤ، تم مل کے نہیں کر سکتے۔ الہ مع اللہ، بولو، اللہ کہتا ہے بولو، بتاؤ، الہ مع اللہ، کوئی ہے پھر اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ کوئی ہے اللہ کے سوا؟ ہے کوئی؟ بتاؤ، ہے؟ بولو، کوئی ہے؟ کوئی ہے؟ پھر اللہ کا گلہ سنو، بل ہم قوم یعدلون، کہتے ہو تیرے سوا کوئی نہیں، پھر مجھے چھوڑ کیوں جاتے؟ پھر مجھے چھوڑ کیوں جاتے؟ صرف رمضان شریف ہی نمازاں پڑھ دیو، سارا سال کھتی مار دیں دیو، کیوں؟ کیا میں نے نماز صرف رمضان شریف کے لیے فرض کی تھی؟ پھر مجھے کیوں چھوڑتے ہو؟ اللہ کا بل ہم قوم یعدلون، پھر مجھے کیوں چھوڑ کے چلے جاتے؟ کیا میں تمہیں کافی نہیں؟ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں اکیلا تمہارے لیے کافی نہیں ہوں؟ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، عزتوں والا، قدرت طاقت والا، ظالم کو پکڑنے والا، کیا میں اکیلا کافی نہیں ہوں؟ الیس اللہ بکاف عبدا فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، پھر میرے آگے ہاتھ کیوں نہیں پھیلاتے ہو؟ جنہیں میں نے پیدا کیا، جنہیں میں نے موت دے دی، ان کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ جو تمہارے جیسے ہیں ان کے آگے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو؟ ہاتھ پھیل، اذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن باللہ، مانگ تو اللہ سے، مدد کے لیے پکار تو اللہ کو، اس کے سوا کوئی مدد کے قابل نہیں۔ جسے اللہ نے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا اور قبر کے پیٹ میں اتار دیا، وہ اللہ کا محتاج ہے، میں بھی اللہ کا محتاج ہوں، تو بھی اللہ سے مانگ، وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ اور اللہ پیدائش سے پاک، اللہ ماں باپ سے پاک، اللہ بیوی بچوں سے پاک، اللہ سنگی ساتھی سے پاک، اللہ مشیر وزیر سے پاک، اللہ کسی پہرے سے پاک، کسی جگہ سے پاک، کسی مکان سے پاک، کسی زمان سے پاک۔ لا یحویہ مکان لا یشتمل علیہ زمان، نہ وہ زمانے میں آتا ہے نہ وہ مکان میں آتا ہے۔ متخذ صاحبہ، نہ اس کی بیوی ہے، ولا ولدا، نہ اس کا بیٹا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، ایک ہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ امن جعل الارض قرارا، کس نے زمین کو قرار بنایا؟ وجعل خلالها انہارا، کس نے زمین میں دریا چلائے؟ وجعل لها رواسی، کس نے پہاڑ گاڑے؟ وجعل بین البحرین حاجزا، کس نے دریاؤں کے کڑوے میٹھے پانی جدا کر دیے؟ کون ہے جو پانیوں کو ملنے نہیں دیتا؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟
الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ الہ مع اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا؟ بل اکثرهم لا یعلمون، لیکن میں کیا کروں، تم مجھے نہیں یاد رکھتے ہو، اکثر تم مجھے بھول جاتے ہو۔ دکان پہ بیٹھ کے اللہ بھولا، زمین میں جا کے اللہ بھولا، دفتر میں بیٹھ کے اللہ بھولا، کاروبار میں گم ہو کے اللہ بھولا، تخت پہ بیٹھ کے اللہ بھولا، سیاست میں جا کے وزیر بن کے، صدر بن کے، اور جرنیل بن کے، آئی جی بن کے، تاجر بن کے، سیٹھ بن کے، تو یہ تو بڑے بڑے نام ہیں۔ ریڑھی چلا کے بھی اللہ بھولا ہوا، ریڑھی چلا کے بھی اللہ بھولا۔ میرا تو ریڑھی والا بھی اذان سن کے مسجد میں نہیں آتا، تو میں مالدار کا گلہ کیا کروں؟ میرا ریڑھی والا یہ سامنے ریڑھی لگاتا ہے، یہاں سے حی علی الصلاۃ کی آواز آتی ہے، وہ مسجد کی طرف نہیں آتا۔ ایک چھوٹی سی ریڑھی نے اسے اللہ سے غافل کر لیا۔ تو ایک بادشاہ اللہ سے غافل ہے تو اس کے پاس غفلت کے بہت سارے اسباب ہیں، یہ تو چھوٹی سی ریڑھی والا آج میرے اللہ کی طرف نہیں جھک رہا، میں کس کس کا رونا روں؟ یہ ساری دھرتی کائنات میرے اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین آسمان دیکھو، پوچھو ان سے تمہیں کس نے بنایا؟ واختلاف اللیل والنہار، دن کا آنا رات کا جانا دیکھو، رات کا لمبا ہونا دن کا چھوٹا ہونا، دن کا لمبا ہونا رات کا چھوٹا ہونا، پتہ کرو کس نے بنایا؟ والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، سمندر کے کنارے پر دیکھو، یہ جہاز اتنے بڑے پانی کا سینہ چیر کر یہاں سے چل کے امریکہ کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور دھوئیں جیسے بادلوں میں سے پانی کیسے نیچے نکل اترتا ہے اور گرتا ہے، کیسے گرتا ہے؟ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اللہ تعالیٰ کیسے پانی کے ذریعے سے زندگی کو پروان چڑھا دیتا ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، مردہ زمین کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور کس طرح میرا اللہ اپنی مخلوق کو پالتا ہے۔ وتصریف الریاح، اور موسم کیسے بدلتا ہے۔ شدید گرمی تھی، ایک باریک بادلوں کی چادر لا کے ٹھنڈک پیدا کر دی، ٹھنڈک ہوتی ہے ایک دھوپ لا کر گرمی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ٹھٹھرتی شاموں کو اتنا خوفناک گرم کر دیتا ہے کہ کپڑے اتارنے کو جی چاہتا ہے، اور انہی تیز ترین گرمیوں کو اتنا ٹھنڈا کرتا ہے کہ چادر پہ چادر، کوٹ پہ کوٹ چڑھا کر بھی انسان کا بدن ٹھٹر رہا ہوتا ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ کہتا پتہ کرو۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین آسمان کے درمیان بادلوں کو کون کھڑا کر کے روک کے رکھے ہوئے ہے؟ اللہ۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ میرے عزیزو، سال میں ایک دفعہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور اتنا بڑا مجمع اس وقت پورے، چونکہ ہم عید لیٹ پڑھتے ہیں، کہیں بھی اتنا بڑا مجمع اکٹھا نہیں ہے۔ میری فریاد سن لو، یہ زندگی امانت ہے، یہ کائنات میرے رب کی غلام ہے، اس نے اس کائنات کو توڑنا ہے، دھرتی کو پھاڑنا ہے، پہاڑوں کو ہوا میں اڑانا ہے، آسمان کو پرزے پرزے کرنا ہے، مجھے آپ کو مٹی میں مٹی کر دینا ہے، فرشتوں کو موت دینی ہے، جبریل میکائیل کو موت دینی ہے، اسرائیل اسرافیل کو موت دینی ہے، عرش کو توڑنا ہے، لوح کو توڑنا ہے، کرسی کو توڑنا ہے، کل کائنات کو توڑنا ہے، پھر اس نے نئے سرے سے اس کو بنانا ہے، عرش کو سجائے گا اور آسمانوں کو بنائے گا اور لوح کو بنائے گا اور کرسی کو بنائے گا، اور پھر ہمیں زندہ کرے گا، پھر اپنا اس کا عرش آئے گا۔ وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، پھر اس کی جہنم آئے گی، وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، پھر اس کی جنت آئے گی، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، پھر اس کا ترازو آئے گا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر پل صراط آئے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، پھر اللہ میرا پیپر لے گا، میرا امتحان لے گا، میرے عمل کو لے گا۔ فریقٌ فی الجنۃ وفریقٌ فی السعیر، ایک جنت میں جائے گا، ایک جہنم میں جائے گا۔ جہنم میں کون جائے گا؟ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، جن کی نیکیاں گھٹ گئیں، گناہ بڑھ گئے، جھوٹ جھوٹ، زنا ہی زنا، چوری چوری، ڈاکہ ڈاکہ، ہیرا پھیری، دھوکے بازی، فراڈ، ظلم، ستم،
دنیا انسانوں سے تو خالی ہو، انسانی شکل میں پتہ نہیں کون ٹرے بجے. جب یہ سب کچھ لے کے پہنچے گا تو ناکامی کا اعلان ہوگا. اس کی گردن پکڑی جائے گی نہیں، اس کا ہاتھ پکڑا جائے گا نہیں، اسے یہاں سے پکڑا جائے گا، یہاں سے فرشتہ بتائے گا خذوہ، نہ پوچھ بدماش. تو یہاں کی پولیس یہاں سے پکڑتی ہے اور اللہ کی پولیس یہاں سے پکڑے گی. اندر ہاتھ ڈالے گا ایسے اور یوں کرے گا، اس کا سارا جبڑا نکل کے یوں چلا جائے گا اور وہ ایسے کلا بازیاں کھاتا ہوا گر کر اٹھ کر کہے گا رحم کرو رحم کرو. وہ کہیں گے رحمان نے رحم نے کیا، ہم کیسے رحم کر. چند دن کی زندگی کے پیچھے ایمان کو چھوڑا، سچ کو چھوڑا، محبتوں کو چھوڑا، الفتوں کو چھوڑا، بندگی کو چھوڑا، عبادت کو چھوڑا، حلال کو چھوڑا. چند دنوں کے چسکے کے پیچھے، حرام کے پیچھے، نافرمانی کے پیچھے ماں باپ کو دکھ دیے، شادیاں کر کے بھی زنا کیے اور سود کھایا اور سود لیا اور سود دیا اور ہیرا پھیری کی اور ملاوٹ کی اور پھوٹ کی اور لوگوں کے حق دبائے، زمینیں دبائیں، مکانوں پہ قبضے، زمینوں پہ قبضے، ماں بہن کی گالیاں، غیبت، چغلی، شکایتیں، چوریاں، ڈاکے. کیا کر کے آئے ہو؟ کس منہ سے میرے پاس آئے ہو؟ وجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. اس دن دیکھو گے لوگوں کے چہرے سیاہ کالے ہوں اور کالی رات کی طرح کانما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما. کالی رات کی طرح تاریک سیاہ چہرے ہوں گے. کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. اے یہ میرا پیپر میرے الٹے ہاتھ میں کیوں آیا؟ ارے موت آ جا، کتھے مر گئی؟ آ مینوں مار دے، مینوں لے جا، مینوں مڑ مٹی وچ مار دے، مٹا دے، پا دے، مٹی وچ مٹی بنا دے، میرا معاملہ ہی ختم کر دے. کدھر گئی موت؟ مجھے نہیں پتا تھا میرا حساب ہوگا. ہے موت آ جا. ہے میرا مال کہاں گیا؟ میری طاقت کہاں گئی؟ میری سلطنت کہاں گئی؟ اوپر سے لگائے گا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس بدماش کو اور جکڑ کے ڈال دو جہنم کی آگ میں. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. یہی تھا جو اللہ کا انکار کرتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین. یہی تھا جو غریب مسکینوں کو کھانے نہیں کھلاتا تھا، نہ کھانا کھلانے کے لیے تیار کیا کرتا تھا، مال بنا بنا کے رکھتا تھا، جوڑ جوڑ کے رکھتا تھا. یہی تھا جمع مالا وعددا، پیسہ جوڑتا تھا اور اسے گن گن کے خوش ہوتا تھا. اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے، اتنے ہو گئے. آج پکڑو اسے. یہ زندگی امانت ہے، واپس کرنی ہے. یہ زندگی امانت ہے، واپس کرنی ہے. یہ تو لمبا گزرگاہ ہے، یہ کچا پھو میاں چنو گزرگاہ ہے، عبدالحکیم کبیر والا خانے وال گزرگاہ ہے، ملتان، ایران، پاکستان، ہندوستان گزرگاہ ہے، امریکہ، یورپ، آسٹریلیا، ایشیا، افریقہ گزرگاہ ہے. یہاں حق قافلہ چل رہا ہے اور ہر ایک اپنے وقت پر گاڑی سے اتر کر موت کی وادی میں جا کے سو جاتا ہے. جو یہاں سے اللہ کو راضی کر کے گیا، جو یہاں سے اللہ کو خوش کر کے گیا، جس نے سچ بولا، جھوٹ نہ بولا، نمازیں پڑھی، غافل نہ ہوا، رمضان کا نمازی نہیں تھا، سارے سال کا نمازی تھا، روزے رکھے، بھوک پیاس کی برداشت کی، پیاس کو برداشت کیا، صحیح تولا، ملاوٹ نہیں کی، کھوڑ نہیں کی، سود نہیں کھایا، بدکاری نہیں کی، فحاشی نہیں کی، شراب نہیں پی، گالیاں نہیں دی، ماں باپ کو سکھ دیا، بیوی کو حسن سلوک دیا، اولاد کو محبت دی، تربیت دی، لوگوں کے حق نہیں مارے، حق ادا کیے. اللہ سے ڈرتا زندگی کی شام ہو گئی. جب یہ اللہ کے بارگاہ میں پہنچے گا تو اس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، سیدھے ہاتھ میں، اور اس کا چہرہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، چہرہ روشن ہو جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا، چمکدار ہو جائے گا اور وہ نعرے لگائے گا، ہو نعرے لگائے گا. قرآن اس کو کیسے بیان کرتا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ. ایک نعرہ لگائے گا، پیپر یوں ہوگا اس کا. تو وہ کہیں گے میاں کی گل کیوں ہے؟ کہے گا اقرأوا کتابیہ، اقرأوا کتابیہ.
اقرأو کتابیہ، میرا پیپر پڑھو، میرا پیپر پڑھو، میری فائل پڑھو۔ وہ کی ہو گیا کہ میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں پاس ہو گیا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا۔ اوپر سے میرے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اس کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو، فی جنت عالیہ، عالی شان زندگی مبارک ہو، قطوفہا دانیہ، جہاں پھل جھکے ہوئے ہیں، خوشے لٹکے ہوئے ہیں، کلوا واشربوا ہنیّا، کھاؤ پیو مزے کرو، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو تم نے تلمبے میں اچھی زندگی گزاری، میاں چنو کچا کھو کبیر والا مخدوم پور خالق آباد اور سارا پتہ نہیں کہاں پاکستان سے لوگ آئے بیٹھے ہیں۔ میرے بھائی میں سب کا شکر گزار ہوں۔ میرا اللہ کہے گا جو تم نے وہاں اچھی زندگی گزاری آج سلا لو، آج سلا لو۔ شراب نہیں پی، اب ہم پلاتے ہیں۔ کیسے؟ 3 درجے ہیں، 3 درجے ہیں محفل شراب کے، 3 درجے۔ پہلا درجہ کیا ہے کہ جنتی خود سراہی اٹھاتا ہے اور گلاس میں ڈالتا ہے اور پیتا ہے۔ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، بوفے نہ تو ہوگا آپے پاؤ تے آپے کھاؤ، ان کے بھی نوکر ہوں گے، لیکن اللہ 3 درجے فرق کر کے بتانا چاہتا ہے، تو اس لیے قرآن یوں لا رہا ہے کہ نیک لوگ نیچے کی جنت والے اٹھائیں گے اور ڈالیں گے اور پیئیں گے۔ یہ جو ادنا درجے کی شراب ہے جو سب سے نیچے ہے، اس میں یوں انگلی ڈالے اور باہر نکال کے یہ قطرہ پانی کی تری لگ گئی ہے، آسمان پہ بیٹھ کے انگلی نیچے کر دے تو کل کائنات میں خوشبو پھیل جائے، اور اس گلاس کو یوں آسمان سے نیچے کر دے تو پوری کائنات میں روشنی پھیل جائے گی۔ گلاس ایسا کہ کائنات کو روشن کرے، پانی ایسا کہ پوری کائنات کو خوشبودار کرے۔ اس سے ایک درجہ اوپر ہے، یسقون فیہا کاسا کان مزاجہا زنجبیلا، وہاں وہ خود نہیں پی رہے، ان کو پیش کیا جا رہا ہے، ان کو پلایا جا رہا ہے۔ جناب اے لوگ کون پلا رہے ہیں؟ جنت کے ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا، ایسے نوکر ڈال کے پلا رہے ہیں جو موتیوں کی طرح حسن و جمال والے، اور ان کو فرشتے پلا رہے ہیں جو اللہ کی نورانی مخلوق ہے، اور ان کو جنت کی لڑکیاں پلا رہی ہیں جو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں۔ اللہ نے جنت کی لڑکی کو یہاں سے بنایا انگوٹھے سے اور گھٹنے تک زعفران، گھٹنے سے سینے تک مشک، سینے سے گردن تک عنبر، گردن سے سر تک کافور، اور اس بی بی کا قد 130 فٹ ہے۔ تم 5 فٹ کے چلے گئے تو انت وہ ججی پا لے گئی، اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، کسی ایک جوڑے تانوں اس پایا نو یاد نہیں رانا میرا مرد بیٹھا کڑے جو بوچے چھے۔ آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ تھا، اما حوا کا قد 130 فٹ تھا۔ جب جنت میں جائیں گے اللہ آپ کے ہمارے اللہ ہمیں جنت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے قد 130 فٹ کر دے گا، 130 فٹ کی اونچائی پر ہوگا۔ تو اس کو پلانے والی جنت کی لڑکی میرے نبی نے فرمایا کن ہاتھوں سے وہ پیش کرے گی؟ تمہیں خبر ہے؟ میرے نبی فرما رہے ہیں، میرے نبی فرما رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ کے فرما رہے ہیں، میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، میرے نبی نے دیکھ کے بتایا ہے۔ میرے نبی نے جنت بھی دیکھی ہے، دوزخ، جنت دوزخ ہے چھوٹی چھوٹی شے، میرے نبی نے اللہ کو دیکھا، میرے نبی نے اللہ کو دیکھا، میرے نبی نے اللہ کو دیکھا۔ اللہ کے دیکھنے کے بعد جنت تشہیر کوئی نہیں، جہنم تشہیر کوئی نہیں، اور فرش جبریل میکائیل تشہیر کوئی نہیں، میرے نبی نے ان آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھا ہے۔ تو میرے نبی کی بات بتا رہا ہوں، اب تمہیں پتہ کن ہاتھوں سے تمہیں جام پیش کرے گی کہ اگر اس کی انگلی کا یہ پورا لو ان بنان من بنانہا بدا
یہ پورا اس کی انگلی کا یہ پورا فنگر ٹپ پورا، یہ اگر یوں کر کے وہ سورج کو دکھا دے، باقی ہاتھ پہ کپڑا ہو، صرف اتنا سا حصہ سورج کو سامنے کر دے، تو میرے نبی کا فرمان ہے سورج اس کے سامنے غروب ہو جائے گا، نظر نہیں آئے گا۔ لغلب ضوءه ضوء الشمس كما يغلب ضوء الشمس ضوء النجوم، اس کے سامنے سورج بھی گم ہو جائے گا، تو اس کا ہاتھ کیسا ہوگا، پھر اس کا چہرہ کیسا ہوگا۔ اللہ نے ان کا میک اپ کیا ہے، سبحان اللہ۔ یہ میک اپ ہوتا ہے پاؤڈر اور میٹیریل اور کریم، وہ پسینہ آئے تو اتر جاتا ہے، اور اگر بڑھاپا آ جائے تو میک اپ بھی کام نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت کے مردوں عورتوں کا میک اپ کرے گا، کس چیز سے؟ اپنے نور کی تجلی ڈالے گا چہرے پر، سبحان اللہ، اپنے نور کی تجلی ڈالے گا۔ ہر مسلمان مرد، آدم علیہ السلام کا قد 130 فٹ، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، حسن یوسف، داؤد علیہ السلام کی شیریں زبان، ایوب علیہ السلام کا صابر دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر 33 سال، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، قلوبہم قلب رجل واحد، وہ سارے جنت والے ایک دل کے ساتھ زندگی گزاریں گے، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، نفرت نہیں، موت نہیں، بڑھاپا نہیں، بیماری نہیں، پیشاب نہیں، پخانہ نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، کینہ نہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں، شکایت نہیں، گلہ نہیں، دکھ نہیں، رنج نہیں، نیند کوئی نہیں، اونگ کوئی نہیں، تھکن کوئی نہیں، تھکاوٹ کوئی نہیں۔ کھاتے جاؤ لاکھوں سال، مزے بڑھتے جائیں گے، پیتے جاؤ لاکھوں سال، مزے بڑھتے جائیں گے۔ سب جنت میں داخل ہوتے ہی اعلان سنیں گے، ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، جاؤ ہمیشہ زندہ رہو، موت ختم ہو گئی۔ ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا، جاؤ ہمیشہ جوان رہو، بڑھاپا ختم ہو گیا۔ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، جاؤ ہمیشہ صحت مند رہو، اب بیماری کوئی نہیں۔ ان لکم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا، جاؤ ہمیشہ بادشاہی کرو، اب زوال نہیں، اب نہ موت سے، نہ بڑھاپے سے، نہ حکومت کی تبدیلی سے، اب تم ہی شہنشاہ ہو، تم ہی بادشاہ ہو، تم ہی زندہ ہو، تم بھی جوان ہو، تم بھی صحت مند ہو، کھاؤ پیو، 1000 سال کھاتے جاؤ، مزہ نہ کم ہو، 1000 سال پیتے جاؤ، مزہ نہ کم ہو۔ سب سے چھوٹے درجے کے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی، 100 محل ملیں گے، اور ہر محل میں اس کی ایک بیوی ہوگی، اور پھر اس کے بعد اللہ دیتا جائے گا ولدینا مزید، نہ زندگی ختم۔ جیسے اللہ سے جوڑو، ذرا اللہ کے تصور سے سوچو، جیسے میرے اللہ کی کوئی انتہا نہیں، 1 سیکنڈ واسطے سوچو، جیسے میرے اللہ کی کوئی انتہا نہیں۔ پھر کہتا ہوں، جیسے میرے اللہ کی کوئی انتہا نہیں، تمہاری بھی کوئی انتہا نہ ہو۔ کدی بھی نہیں مکڑی زندگی۔ اس زندگی کے پیچھے، یہ اتنی عالی شان زندگی کو چھوڑ کر اس زندگی کے پیچھے میں وہ زندگی برباد کر دوں، نہ میرے بھائیو، یہ گھاٹے کا سودا نہ کرنا، یہ گھاٹے کا سودا نہ کرنا، یہ ہلاکت کا سودا ہے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، یہ تباہی کا سودا ہے، یہ بربادی کا سودا ہے۔ تلک الجنت التي اورثتموها بما كنتم تعملون، واللہ نے روز، اللہ تعالیٰ جنت کو بنا کر روزانہ سجاتا ہے، دن میں 5 دفعہ اسے سجاتا ہے، روزانہ سجاتا ہے، اور کہتا میرے بندے آ رہے ہیں، تو دلہن بن جا، تو تیار ہو جا۔ جنت کی حوروں سے کہتا ہے تمہارے خامدار ہیں، تم تیار ہو جاؤ، تم دلہن بن جاؤ، تمہارے خامدار ہیں، تم تیار ہو جاؤ، تم دلہن بن جاؤ۔ جنت کی نہروں کو، جنت کے دریاؤں کو، جنت کے درختوں کو، جنت کے پھلوں کو، جنت کے پرندوں کو، جنت کی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیاری کرو، میرے بندے آ رہے ہیں، میرے بندے آ رہے ہیں۔ اور پھر میرا رب جس نے
کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ جس نے محمد مصطفیٰ کی غلامی کی، جس نے محمد مصطفیٰ کی غلامی کی، جس نے محمد مصطفیٰ کی غلامی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ظاہر کو باطن کو سانچہ نبوی میں ڈھالا، قدم قدم آپ کے پیچھے چلا، آپ کی اداؤں کو اپنایا، آپ کی زندگی کو اپنایا، آپ کے دن رات کو اپنایا، آپ کے اخلاق کو اپنایا، آپ کی بندگی کو اپنایا، گھر کی معاشرت کو اپنایا، گھر میں کیسے زندگی گزارنی ہے نبی کے پیچھے چلا، بازار میں کیسے زندگی گزارنی ہے نبی کے پیچھے چلا، بیوی کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے ساتھ چلا، ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، اولاد کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، شادی کرنے والے کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، دکانداری کیسے کرنی ہے نبی کے پیچھے چلا، حکومت کیسے کرنی ہے نبی کے پیچھے چلا، مال ہو تو کیا کرنا ہے، ہو تو کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، کس سے جھگڑا ہو جائے تو کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، غیر مسلم سے کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، پڑوسی کے ساتھ کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، مسجد میں کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، معاملات لین دین میں کیا کرنا ہے نبی کے پیچھے چلا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، نبی کے پیچھے چلا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ مجھے اے میرے محبوب، قرآن کی سب سے خوبصورت قسم، مجھے میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، کیا چاہتا ہے، مجھے تیرے رب کی قسم ہے، تا آپ کوئی اور تو نہیں، وہ دسو کوئی اور آپ ہے نا، وہ کیا کرے، میں نے تیرے رب کی قسم، سبحان اللہ۔ یہ جب مقام محبت بہت اونچا ہو جائے تو عربی میں اس کو یوں ادا کیا جاتا ہے، مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ تلمبے والوں کو بتا دے کہ جب تک تیرے غلام نہیں بنتے میں قبول نہیں کروں گا، جب تک تیرے اوپر تیرا عشق نہیں اختیار کرتے میں قبول نہیں کروں گا۔ اور عاشق کون ہوتا ہے؟ نبی کا عاشق کون ہوتا ہے؟ میری نہ سنو، اپنے نبی کی سنا دیں۔ میرے نبی وضو فرما رہے تھے اور صحابہ وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دے رہے تھے، این بکاں چ لے کے تے منہ تے مل رہے، کوئی پی رہا ہے، کوئی سینے تے مل رہا ہے، کوئی ہتھاں تے مل رہے، نیچے ایک قطرہ نہیں گرنے دے رہے۔ تو آپ نے ان کی یہ محبت دیکھ کر فرمایا ما یحملکم علی ھذا، بھئی یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا حبا للہ ولرسولہ، ہم اللہ اس کے رسول کے عشق میں کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا ایڈا سفا عشق نہیں ہوتا، عاشقوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چپ سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیوں سر چائی نہ باہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے بمیں 100 تلواراں کھنے، سچا عشق حسین علی دباہو سر دیتے تے راز نہ بننے۔ محبت کی نشانی کیا ہے؟ اسی میں ڈھیر ساریاں نشانیاں بنائی ہیں، آپ پہ عاشق رسول، آپ پہ گستاخ رسول، اے عاشق کا گستاخ ہے، عاشق کا گستاخ۔ ارے کوئی مسلمان گستاخ نہیں ہوتا اللہ کے فضل سے، ہاں غافل ہوتا ہے گستاخ نہیں ہوتا ہے، غافل ہوتا ہے سست ہوتا ہے گستاخ نہیں ہوتا ہے، گرے سے گرا پڑا مسلمان، نافرمانی ہو سکتی ہے گستاخی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو میں کیا کروں، میرا ممبر ایسے لوگوں کے حوالے ہے جنہوں نے توپیں کھولی ہوئی ہیں، کفر کے فتوے ٹکے ٹکے لے لو، ٹکے ٹکے کفر دے فتوے لے لو۔ اللہ کے واسطے امت بن کے رہنا، اللہ کے واسطے امت بن کے رہنا۔ فرقوں میں تقسیم ہو چکے ہیں، ہو گئے ہو رہو، لیکن اپنے اندر رکھو، اپنے فرقے کو بنیان بناؤ اور اسلام کو اپنا کرتا بناؤ۔ دیوبندی ہو دیوبندی رہو، بریلوی ہو بریلوی رہو، سنی ہو سنی رہو، شیعہ ہو شیعہ رہو،
اہل حدیث رہو، وہابی و وہابی، یہ سب اللہ کے فضل سے مسلمان ہیں۔ اللہ کے واسطے ایسے لوگوں کی باتیں مت سنو جو تمہیں پھوڑ کے پھاڑ کے پھر تم اسی پیسے لے کے چلے جائیں۔ کیوں اپنی عقل کے دشمن بن گئے ہو؟ کیوں ایسے لوگوں کو بلاتے ہو جو ان کو پیسے بھی دیتے ہو اور پھر وہ تمہیں توڑ کر پھاڑ کر نفرتوں کی آگ بھڑکا کے چلے جاتے ہیں؟ بھائیو، اللہ کے واسطے ڈرو، اپنے نبی کی محنت پہ پانی نہ پھیرو۔ میرے نبی نے تڑپ تڑپ کے امت بنائی، حسین جیسوں کے سر نیزے پہ چڑھوا کے تڑپ امت بنائی، حسن جیسوں کو زہر میں تڑپ تڑپ کے جان دے کر امت بنائی، اپنی معصوم شہزادیوں کو بازاروں میں درباروں میں گھسیٹ کر امت بنائی، اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے امت بنائی، اپنے صحابہ کے لاشیں تڑپا کے امت بنائی، خود بھوکے رہ کر امت بنائی۔ 2 مہینے میرے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آپ نے امت بنائی۔ اور آج کا خطیب، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن ہر فرقے میں، ہر مکتب فکر میں اچھے لوگ اور صلح پسند لوگ کافی زیادہ ہیں، لیکن ممبر پر بیٹھنے والے ہیں آگ بھڑکانے والے۔ اللہ کے واسطے اس آگ سے بچو، تم میرے دیس کے لوگ ہو، میں تمہارے ساتھ 2 نمبری بات نہیں کر سکتا ہوں۔ اور پھر یہ میرا علاقہ، میرے پیو دی قبر تھے، میری ماں دی قبر تھے، میرے نانا تھے، میری نسلاں تے پئی ہوئیاں، میں کیویں تہاڈے نال 2 نمبری گل کراں؟ اللہ دا واسطہ نے مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو، مسلمان بن کے رہو۔ ایک دو دے مگر نمازاں پڑھنا چھڑ گئے ہو، کو اللہ دا واسطہ اے ظلم نہ کرو، اے ظلم نہ کرو، اے ظلم نہ کرو۔ جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مسلمان ہے، اس کے پیچھے کسی کو کافر کہنا آسان نہیں، کسی کو مشرک کہنا آسان نہیں، کسی کو گستاخ رسول کہنا آسان نہیں۔ مت ایسی تحریکیں، مت ایسی آوازیں، مت ایسے فتوے دو جس سے امت ٹوٹ جائے اور امت پھٹ جائے اور امت ٹوٹے ٹوٹے ہو جائے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیو، امت پنے پر آؤ، امت پنے پر آؤ، امت پنے پر آؤ۔ جو بھی تمہارا عقیدہ ہے دل میں رکھو، لیکن اوروں کے لیے مسلمان بن کے چولا پہنو، اسلام کا چولا پہنو، اسلام کا چولا پہنو، اسلام کی چادر اوڑھو، اسلام کی چادر اوڑھو، اسلام کی چادر اوڑھو، امت بن کے چلو، امت بن کے چلو۔ میرے نبی دنیا سے جاتے ہوئے یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اور میرا نبی قیامت کے دن ساری دنیا کہے گی نفسی نفسی، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نبی پکاریں گے نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام پکاریں گے نفسی نفسی، اور سلیمان داؤد باپ بیٹا نفسی نفسی، یحییٰ زکریا نبی پکاریں گے نفسی نفسی، سب کی پکار ہوگی نفسی نفسی۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، نفسی نفسی۔ اس خوفناک وقت میں ایک آواز سنو گے، یاد رکھ لو آجیدہ دن، یا میری گالوں سے تم یاد آئے گی، ایک آواز سنو گے، ایک درد بھری فریاد سنو گے، سب سے انوکھا نوحہ سنو گے، سب سے انوکھا غم سنو گے، سب سے انوکھی درد بھری آہ سنو گے۔ ایک آواز آئے گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ ایک آواز آئے گی، امتی امتی۔ کون ہے یہ؟ کون ہے؟ ہر کوئی نفسی نفسی آگ رہا ہے، ایک کون؟ نظریں پھرتے پھرتے ٹکیں گی کس پر؟ محمد مصطفیٰ، احمد مجتبیٰ، محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین، بن عبداللہ، بن عبد المطلب، بن ہاشم، بن عبد مناف، بن قصی، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لبی، بن غالب، بن فہر، بن مالک، بن نضر، بن کنانہ، بن خزیمہ، بن مدرکہ، بن الیاس، بن مدر، بن نزار، بن معد، بن عدنان، بن عبد، بن حمیصہ، بن سلامان، بن عوس، بن بوز، بن قنوال، بن ابی، بن عوام، بن ناشد، بن حذا، بن بلداس، بن یدلاف، بن طاقق، بن جاحم، بن ناحش، بن ماخی، بن عیفی، بن عبقر، بن عبید، بن الدعاء، بن حمدان، بن سنبر، بن یثربی، بن یحزن، بن یلحن، بن ارعوا، بن عیدی، بن زیشان، بن عیسر، بن اقناد، بن ایہام، بن مقسط، بن ناحل، بن زارع، بن سمی، بن مجید، بن عوض، بن عراق،
عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعور بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملہ العید بن قینان بن آنوش بن شیر وبن آدم علیہ السلام۔ میں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے؟ میرے نبی کی بات ہے، میری تو ہے نہیں، میری تو زبان چل رہی۔ میں تمہیں بتاؤں سچا عاشق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرے اور اللہ رسول تسلیم کرے۔ میں آکھا میں پاس ہو گیا تو میرا امتحان لینا اللہ کہ نہیں یہ فیل ہے تو میرا پاس ٹھو کھاتے نہیں گیا۔ یہ امتحان لینا وہ بھی تاکہ اب پاس ہو گیا بھائی، مولوی شوکت صاحب پاس ہو گئے،